روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے: گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں. سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ گناہ سے اجتناب کریں اور ایسا روزہ رکھیں جس میں گناہ کا ارتکاب نہ کریں. تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ دل کی پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی کے ساتھ تیرے حضور آئیں، نہ کہ ظاہراً روزہ رکھیں بلکہ تیری رضا، تیری مرضی کو جانیں
آئے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج اس وقت تیرے ان بیٹے اور بیٹیوں کو جو تیری آواز کے شنوا ہونے کے لیے تیرے حضور جمع ہیں، تو اے خداوند تو ایک ایک کو چھو اور ان کے ذہن، خیالوں اور سوچوں کو اپنے تابع کر، تاکہ تیری حضوری اور تیری معموری میں بڑھیں اور محض سننے والے ہی نہ بنیں بلکہ عمل کریں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام مقدس میں یسایہ 58واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھوں گا، لکھا ہے، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، روزہ رکھنے سے خدا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے۔ روزہ رکھنے سے خدا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں کمزور ہو جائیں گے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بدن میں کمزوری آ جائے گی، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں جو خدا کو روزہ پسند ہے، یعنی جب وہ اپنی زندگی خدا کے حضور جھکاتے ہیں، روزہ محض روٹی نہ کھانا ہی نہیں بلکہ دل سے خدا کی اطاعت کے لیے خدا کے حضور آنا اور خدا کے تابع ہونا، خدا کی اطاعت کرنا، خدا کے حضور سرنگو ہونا، اور نہ صرف یہ کہ روٹی نہ کھانا بلکہ اگر روٹی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے تو گناہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھیں جس میں ظلم کی زنجیریں توڑیں، ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہے، ایسا روزہ رکھیں جس میں خدا کے آئین اور اس کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزاریں، اور خدا کی حضوری اور خدا کے حضور آ کر اس کے حضور جھکے رہنا، یہ روزہ خدا پسند کرتا ہے۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ بالعموم روزے کے معنی روٹی نہ کھانا ہے، لیکن صرف روٹی سے اجتناب کرنا یہی کافی نہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف پکی ہوئی چیزیں نہ کھانا، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ نہ چکھنا اور نہ کھانا کوئی بھی چیز، بلکہ ہر ایک چیز سے انحراف کر کے صرف خدا کے قدموں میں جھکنا، صرف خدا کی حضوری میں جھکنا، صرف خدا کے حضور آ کر یہ کہنا کہ خداوند روٹی اور پانی سے زیادہ ضروری تیری حضوری ہے۔ اور جو خدا کے حضور بیٹھتا ہے، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے روٹی سے بھی زیادہ اہم خداوند کی قربت اور خدا کی حضوری ہے۔ یہ روزہ خدا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خداوند کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ یسایہ 58واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ اس کے معنی ہے کہ خدا ایسے روزوں کو خیال میں نہیں لاتا جو نمود و نمائش پر مبنی ہوں، ایسے روزوں کو خدا خیال میں نہیں لاتا جس میں سوچیں نہ پاک ہو، ایسے روزے کو خدا خیال میں نہیں لاتا جس میں صرف بھوکے رہتے ہیں لیکن زندگی میں گناہ ہے، زندگی میں ناراستی ہے اور سوچیں ناپاک ہے، خیالات ناپاک ہیں، کثیف خیالوں کے ساتھ، برے ارادوں کے ساتھ۔ اگر آپ روٹی نہیں کھاتے تو خدا ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس روزے میں اگر آپ روٹی جو عام طور پر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ گناہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ روٹی کھانا چھوڑ سکتے ہیں
آپ شراب پینا بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر روٹی کھانا چھوڑ سکتے ہیں, آپ بدی اور گناہ کرنا بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں, گناہ کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں اور خدا زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. جب آپ روزہ رکھیں پھر آپ اپنی خوشی کے طالب نہ رہیں بلکہ خدا کی خوشی کے طالب رہیں, اپنے آسمانی باپ کی خوشی کے طالب رہیں, خدا کے بیٹے یسوع کی خوشی کے طالب رہیں اور روح القدس کی خوشی کے طالب رہیں. آپ اپنی خوشیوں میں مگن نہ رہیں بلکہ خدا کی خوشی کس میں ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے, آسمان سے آواز آئی. جب خدا کے بیٹے یسوع نے بپتسمہ لیا تو آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اگر آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہیں, اگر آپ گناہ کو ترک کر کے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سے خدا خوش ہے. لیکن اگر آپ گناہ میں ہی زندگی گزارتے ہیں, اگر ناراستی میں ہی زندگی گزارتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں بلکہ روزے رکھتے ہیں, روزے پر روزہ رکھتے ہیں, آپ روزہ رکھ کر اسی طرح گناہ میں ناراستی میں زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں. خدا چاہتا ہے کہ روزوں کے دوران آپ اپنی زندگی کو بدلیں, اپنے کردار کو تبدیل کریں, اپنی نہج فکر کو تبدیل کریں اور آپ کے زاویہ نظر میں جب تبدیلی آئے گی, آپ کے ذہن اور خیالوں میں تبدیلی آئے گی. توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی ذہن کی تبدیلی ہے. جب آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے گا, آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, آپ خدا کے قدموں میں رہتے ہیں, خدا کے بیٹے یسوع کے خون میں دھلے ہوئے آپ پاک سوچوں کے ساتھ, پاک خیالات کے ساتھ, پاک ارادوں کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چوتھی آیت میں, یسعیاء 58واں باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے, دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. اگر آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی, آپ روزہ رکھ کر لڑتے ہیں, روزہ رکھ کر جھگڑا کرتے ہیں, روزہ رکھ کر آپ کے خیال درست نہیں ہیں, تو پھر ایسے روزے سے آپ کی آواز عالم بالا تک سنی نہیں جائے گی. خدا چاہتا ہے آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں, آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور جیسا خدا چاہتا ہے ویسے ہو جائیں. اور آپ نے جب روٹی کو چھوڑا ہے, آپ ان برائیوں کو, ان گناہوں کو, ان بدیوں کو بھی چھوڑیں اور زندہ خدا کے حضور آئیں. اور پھر جب آپ پکاریں گے آپ کی آواز عالم بالا تک سنی جائے گی اور خدا ریسپانس دے گا, خدا آپ کو جواب دے گا. اس لیے کہ خدا قدرت اور قوت میں لاسانی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ کو بھی جواب دے, خدا چاہتا ہے آپ کی بات بھی وہ سنے. لیکن گناہ کے ساتھ اگر آپ جھگڑتے ہیں, اگر آپ نے روزہ رکھا, آپ میں قوت برداشت نہیں, آپ جھگڑتے ہیں, آپ لڑتے ہیں اور آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور آپ دوسروں پر تاثر دیتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, تم کیا بات کرتے ہو, آپ دوسروں سے جھگڑتے ہیں, آپ کا وہ روزہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہے. روزے میں آپ کی قوت برداشت بڑھ جائے, آپ صبر کریں, آپ دوسرے کے ساتھ راست شخصی تعلقات استوار کریں. اور جب آپ ایسا کریں گے خداوند آپ کو اور آپ کے بدن کو تقویت دے گا. یسعیاء 58واں باب پر اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. کب؟ جب آپ روزہ رکھیں گے جو خدا کو پسند ہے,
پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا آپ کی ہڈیوں کو قوت دے گا جب آپ روزہ رکھیں گے راستی کے ساتھ، روزہ رکھیں گے سچائی کے ساتھ، روزہ رکھیں گے نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے، تو خدا آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشے گا، آپ کو کمزور نہیں ہونے دے گا۔ بہت سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور شاید یہ سوچتے ہیں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا۔ جب آپ دل سے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے خدا کے احکام کی تابعداری اور پاسداری کرتے ہوئے جب آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتا بلکہ خدا آپ کو قوت بخشتا ہے، آپ کے جسم کو قوت بخشتا ہے، آپ کی روح کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، یہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ جب آپ روزہ رکھیں گے اور سچائی سے روزہ رکھیں گے، خدا آپ کو گائیڈ کرے گا، خدا آپ سے بات کرے گا، خدا آپ سے کلام کرے گا، خدا جن راہوں پر آپ کو لے کر جانا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتائے گا، اور آپ خدا کی اس راہ پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر خشک سالی ہے تو اس میں خدا سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ خدا روزے میں کمزور نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنا زور بخشتا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ موسیٰ نے 40 روزے رکھے لیکن پھر بھی کمزور نہیں ہوا، بلکہ خدا نے اس کی ہڈیوں کو قوت بخشی اور اس کے چہرے کو اور اس کی جلد کو اس نے خوب صحت مند رکھا، بلکہ خدا کا جلال اس کے زندگی پر منعکس ہوا اور جلال کا انعکاس اس روزے میں، ان روزوں میں ہوا۔ تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے، روزہ رکھنے سے خدا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے اور جان کو سیراب کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تو میرے بدن کا پانی کم ہو جائے گا، خدا آپ کو اس سیراب باغ کی طرح پانی دیتا رہے گا۔ یسوع جو آب حیات ہے، جو زندگی کا پانی ہے، وہ پانی آپ کی زندگی میں ہوگا اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند آپ کو سیراب کرے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی باغ کو جس کا باغبان اس میں دلچسپی لیتا ہے اور اس باغ کے درختوں سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ سیراب ہو وہ باغ اور خوب پھل دے۔ خدا آپ کی زندگی کو تقویت دینے کے لیے وہ آب حیات کے چشمے جاری کرتا ہے، اس لیے کہ آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں، روزہ رکھ کر خدا کے تابع ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر آپ اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں۔ آپ کا روزہ بے مقصد بے معنی نہیں بلکہ با مقصد ہے، اور بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جب بھی روزہ رکھا گیا با مقصد روزہ رکھا گیا اور اس مقصد کا تعین کیا گیا، اور اس مقصد سے ہم ان زندگیوں میں خدا کا ریسپانس دیکھتے ہیں۔ خدا نے ان کے مقصد کو پورا کیا، خدا نے ان کی سوچ کے عین مطابق بلکہ ان کے سوچ اور ان کے خیالوں سے بڑھ کر خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تقویت بخشیں، اور بالکل ایسے ہی جیسے کسی باغ کو سیراب کیا جائے گا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روٹی نہ کھانے سے آپ کمزور نہیں ہوں گے، اور روزہ رکھتے ہیں آپ پانی نہ پینے سے کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا اپنا زور، اپنی قوت، اپنے مسا سے آپ کو اور زیادہ تقویت دے گا اور زیادہ قوت بخشے گا،
اور زیادہ زور بخشے گا. اس لیے آپ خدا کے ہیں اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یرمیہ 31واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گائیں گے اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے. جب خدا جان کو سیراب کرتا ہے باغ کی طرح تو پھر ان میں غم نہ ہوگا، پھر ان میں خوشی ہوگی. روزہ آپ کی ہڈیوں کو قوت دے گا اور آپ میں خوشی ہوگی. ایسا شخص جو نحیف ہو، ایسا شخص جو کمزور ہو، جس کی ہڈیاں کمزور ہو، جس کا جسم کمزور ہو، جس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو، وہ غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں، نا امیدی کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب خدا آپ کو سیراب کرتا ہے، اور کب سیراب کرتا ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، ایسا روزہ جو خدا کو پسند ہے، ایسا روزہ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ایسا روزہ جس میں آپ اپنے بدن کو خداوند کی حضوری اور اس کی قربت کے لیے ہر لمحہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ خدا کے مقصد کو پورا کروں. اور آپ کا بدن روٹی نہیں لیتا، پانی نہیں پیتا. آپ نہ پانی پیتے ہیں اور نہ روٹی کھاتے ہیں، لیکن آپ خداوند کی حضوری میں اس کا کلام لیتے ہیں، اس کی حضوری سے آپ سیراب ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے سیراب کرتا ہے جیسے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خدا اس طرح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں غم نہ ہوگا، آپ کی زندگی میں اداسی نہ ہوگی. وہ غم جو گناہ کے سبب سے ہے، چونکہ گناہ دور ہو گیا ہے، اب سیراب ہوئے ہیں، اب آپ میں رونق ہوگی، اب تازگی ہوگی، اب اس کا مسا ہوگا، اب اس کا جلال ہوگا، اب اس کی قربت سے برکات آسمانی، روحانی، مادی، ہر طرح کی برکات آپ کی زندگی میں ہوں گی. اس لیے کہ خدا زندہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور اس نے آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشی ہے. آپ کا جسم اب بدحال نہیں، آپ کا جسم کمزور نہیں، آپ کا جسم اب اس کے جلال کے لیے اور اس کے فضل سے تقویت اور خوب ترقی پاتا ہے اور آپ پھر غم زدہ نہیں رہتے. اور ان کی جان، یرمیہ 31واں باب اس کی 12ویں آیت کا آخری حصہ، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے، پھر وہ غم زدہ نہ ہوں گے. خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے. یرمیہ 31واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے. خدا نے آپ کا فدیہ دیا ہے. اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کو مرنے نہیں دے گا. آپ روزہ رکھیں گے آپ کو کمزور نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ خداوند نے آپ کا فدیہ دیا ہے. آپ اس کے چنیدہ ہیں، اس نے آپ کو چن لیا ہے. آپ روٹی کھائے بغیر زندہ رہ سکیں گے، لیکن خدا کی حضوری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. خدا کے آئین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. خدا کی شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. روح کی تحریک کے بغیر آپ یا روح کی تحریک سے چلے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. روزے میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ روٹی کے بغیر میں جی سکتا ہوں، لیکن خدا تیرے بغیر نہیں جی سکتا. اے میرے فدیہ دینے والے میرے خدا، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا. میں روٹی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں،
پانی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن تو جو کہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو جو ہری ہری چراگاہ میں لے جاتا ہے اور مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جب آپ روزے میں خدا کے تابع ہوتے ہیں، خداوند آپ کی زندگی میں قوت بخشتا ہے۔ اور یرمیہ 31واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو زوراور تھا خدا نے رہائی بخشی ہے۔ آپ سے جو زوراور تھا ابلیس، اس کے ہاتھ سے یسوع نے رہائی دی ہے۔ اور بیماریاں جو آپ کے اس دفاعی سسٹم سے بڑھ کر ہیں اور جراثیم جو طاقتور ہیں، لیکن جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں، خدا ان قوتوں کو زیر کرتا ہے، ان کی تسخیر کرتا ہے اور ان کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کرتا ہے اور آپ کو چھڑاتا ہے، آپ کو رہائی دیتا ہے، آپ کے بندروں کو وہ توڑتا ہے۔ اور اس نے فدیہ دیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے۔ صلیب پر وہ میری اور آپ کی خاطر مصلوب ہوا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور خون بہہ نکلا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو ڈھانپ لیا ہے۔ وہ آپ کے بدن کو بچاتا ہے، اور اس نے آپ کے بدن کو، میرے بدن کو، ہم سب کے بدنوں کو بچانے کے لیے اپنا بدن پیش کیا ہے۔ اب آپ روزہ رکھ کر ہلاک نہیں ہو سکتے، روزہ رکھ کر آپ موت کی وادی میں نہیں جائیں گے، بلکہ روزہ رکھ کر آپ خدا سے قوت پائیں گے۔ روزہ رکھ کر آپ کی ہڈیوں کو خدا قوت بخشے گا، اور جب خداوند زندہ خدا کے حضور آپ روزہ رکھیں گے تو خداوند آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ اس میں قدرت ہے۔ ہمارا خدا قوی اور قادر ہے، پرفضل پرجلال ہے، اور وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کر اس کے حضور آئیں گے، وہ موت سے چھڑائے گا، بیماریوں سے چھڑائے گا، ابلیسی قوتوں سے رہائی دے گا، اور آپ اس میں طاقتور ہو جائیں گے۔ خداوند کے زور اور اس کی قوت میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کی ہڈیوں کو تازگی بخشے گا، آپ کے جسم آپ کی جان کو تازگی بخشے گا، آپ کی روح کو تقویت دے گا، اور آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں۔ کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے یسایہ 61واں باب، یسایہ 61واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا آپ کو قوت دیتا ہے، پھر آپ کو وہ راہ کے بدلے صحرا دیتا ہے۔ راہ ذلت کی علامت ہے، راہ رسوائی کی علامت ہے، لیکن صحرا خوشی کی علامت ہے، شادمانی کی علامت ہے۔ اور عام طور پر دلہا جب صحرا باندھتا ہے تو شادمانی اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور صحرے کو دیکھتے ہوئے ہر شخص سوچتا ہے کہ یہ اس کی شادی ہے، اور یہ شاد ہے، یہ خوشی میں ہے، اور یہ خوشی سے معمور ہے۔ عزیزو، جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور تائب ہو کر آپ روزہ رکھ کر اس کے حضور آتے ہیں، تو وہ راہ کے بدلے آپ کو صحرا بخشتا ہے، اور راہ یہ کمزوری کو، بدحالی کو، پستی کو ظاہر کرتا ہے، اور صحرا تازگی کو، شادمانی کو، برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں، خدا آپ کو صحرا بخشتا ہے، خدا آپ کو خوشی بخشتا ہے، اور خوشی اس وقت ہوتی ہے
جب آپ کا بدن تقویت پاتا ہے، خدا روزے میں آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے اور آپ گویا وہ صحرا پاتے ہیں جس سے آپ کا جسم تندرست رہتا ہے۔ اور کلام مقدس میں یسایا 61واں باب اور اس کی 30 آیت، صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں۔ جب آپ سچے دل سے روزہ رکھتے ہیں، ایسا روزہ جس میں نمود و نمائش نہیں، ایسا روزہ جس میں آپ خداوند کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور باطنی پاکیزگی آتی ہے آپ کی زندگی میں، اور پھر خدا آپ کو راہ کے بدلے صحرا، خدا آپ کی زندگی میں آپ کی قدرت سے کام کرتا ہے اور ماتم کی جگہ وہ آپ کو خوشی کا روغن، شادمانی کا تیل بخشتا ہے جس سے آپ کا چہرہ دمکتا ہے، پھر آپ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ وہ صداقت کے درخت، پھر آپ ناراستی کے درخت نہیں ہوں گے۔ روزے سے آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی اور خدا پھر آپ کو لگائے گا صداقت کے درخت کی حیثیت سے، پھر آپ کی زندگی سے صداقت کا پھل پروڈیوس ہوگا، پھر آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اس لیے کہ آپ ناراست درخت نہیں جن کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بلکہ آپ صداقت کے درخت ہیں اور انہیں خدا نے لگایا ہے۔ جب خدا لگاتا ہے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، جب خدا لگاتا ہے کوئی کمزور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق اور مطلق العنان اور قوت اور قدرت میں لاسانی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ صداقت کے درخت بن جائیں اور خدا کے لگائے ہوئے درخت ہو جائیں، تاکہ آپ کی زندگیاں پھلدار ہوں اور آپ کی زندگیاں بابرکت ہوں۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں، پھر خدا آپ میں تبدیلی لاتا ہے، خدا انقلاب برپا کر دیتا ہے اور خدا آپ کو شادمانی کا تیل دیتا ہے، پھر خدا آپ کو خوشی کا روغن بخشتا ہے اور خداوند آپ کو صداقت کا درخت قرار دیتا۔ اور جب صداقت کا درخت ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں، پھر آپ خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں گے۔ جب خدا لگاتا ہے تو پھر آپ کی زندگیاں بابرکت ہوتی ہیں۔ خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں اور کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ خدا آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشے گا اور آپ خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ عزیزو، مجھے سکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا اور خداوند نے مجھے اپنے لہو میں چھپایا اور میرا فدیہ دیا اور میں اس کے قدموں میں آیا، اور جب میں نے اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کیا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کیا اور گناہ سے کنارہ کش ہوا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا، گو میرا جسم کینسر سے کمزور تھا، لیکن خدا نے میری ہڈیوں کو قوت بخشی۔ کینسر جو ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور جو کام کیموتھراپی سے یا ریڈیشن سے نہیں ہو سکتا تھا، خدا نے میرے بدن میں کام کیا، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا اور میں نے خداوند کے حضور آ کر اپنے ان گناہوں کا اقرار کیا اور خداوند نے مجھے لگایا اور میں خدا کا لگایا ہوا کہلایا، اور اب بے شمار لوگ برکت پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کلام سنتے ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ بہت سے کینسر کے مریض چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئے، خدا نے انہیں شفا دی۔ بہت سے بدرو گرفتہ آئے، خدا نے انہیں شفا دی۔ اور میں نے سیکھا کہ دعا اور روزے میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہماری ہڈیوں کو زور بخشتا ہے۔ اور پھر میں نے سیکھا کہ صرف 40 دن ہی نہیں بلکہ پھر کئی دن روزے میں، اور خدا نے مجھے کمزور نہیں ہونے دیا بلکہ صحت بخشی، ہڈیوں کو اور قوت بخشی اور زور بخشا۔
اس لیے کہ خدا ماتم کی جگہ صحرا بخشتا ہے، خوشی بخشتا ہے. اور کیوں بخشتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں، ہم اس کے لگائے ہوئے کہلائیں، اور اس کے فضل سے جو ہم پر ہوا ہم اس کا اظہار کریں کہ خدا پر فضل ہے، خدا پر جلال ہے. اور ایسی زندگیاں جو کمزوری اور جو گناہ میں، ناراستی میں اور خدا کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتی ہیں، ان کو مسیح کے پاس لائیں. اور یہ اس وقت ہے جب آپ خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں. عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں. یسایہ 58 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. جب آپ خدا کا مقبول روزہ رکھیں گے، یعنی جو خدا قبول کرتا ہے روزہ وہ رکھیں گے، آپ کے خدا باپ کے ساتھ، خدا بیٹے کے ساتھ، خدا پاک روح کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم ہوں گے، آپ مضبوط ہوں گے خداوند میں. اور جب راست تبدیلی خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کے معاشرتی تعلقات، آپ کے سماجی تعلقات، آپ کی معاشی سرگرمیوں میں، آپ کی عائلی ذمہ داریوں میں پھر وہی خدا کا عظیم کام دیکھتے ہیں. پھر معاشرتی طور پر آپ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جب آپ خدا کا مقبول روزہ رکھتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے، خدا کا مقبول روزہ ہے کہ گناہ سے اجتناب کریں، تو پھر خداوند یہ بھی چاہتا ہے آپ ظلم کی زنجیروں کو توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں اور ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. پھر آپ کے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی درست ہوں گے. آپ ظلم کی زنجیروں کو توڑیں گے، پھر آپ بندھن کھولیں گے، پھر آپ مظلوموں کو آزاد کریں گے اور ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں گے. اور یہ ہے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا. ایک ایسا دن تھا کہ آپ خود بندھے ہوئے تھے گناہ میں، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا اور گناہ کو ترک کیا اور اس کے بعد زندگی کا ایک نیا پہلو شروع ہوا، زندگی کا ایک نیا ڈائمنشن نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر خدا کی حضوری میں رہنا. اور اس میں خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ہم خدا کے لگائے ہوئے کہلائیں گے، اور جب خدا کے لگائے ہوئے ہیں تو خدا کے جلال کو ظاہر کریں. پھر ان لوگوں کو جو گناہ کے اسیر ہیں ان تک مسیح کا پیغام پہنچائیں گے، ان تک انجیل کو لے کر جائیں گے، کیونکہ انجیل بندھنوں کو توڑتی ہے اور انجیل ان بندھے ہوئے کو آزاد کرتی ہے. اور گاسپل، گڈ نیوز ان قیدیوں کے لیے جو گناہ کی قید میں ہے، ابلیس کے قبضے میں، ان کے لیے رہائی کا پیغام ہے. اور یہ اس وقت ہے جب آپ خدا کا مقبول روزہ رکھیں، جو خدا کا پسندیدہ روزہ ہے. جب آپ وہ روزہ رکھتے ہیں پھر آپ اوروں کی آزادی کا باعث بنتے ہیں، اوروں کو مسیح تک لانے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، اور آپ کی معاشرتی زندگی میں بڑی چینجز آتی ہیں. پھر آپ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یسایہ 58واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے جب آپ بھوکے رہتے ہیں، آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، اور آپ پھر اس پیسے کو، اس روپے پیسے کو آپ ان لوگوں کے لیے جو بھوکے ہیں ان کو روٹی آپ کھلائیں گے، اس لیے کہ آپ
روزے میں جانتے ہیں کہ ہمیں ان کو جو اگر آپ خوشحال ہیں بہت دولت مند ہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا آپ کو اس شخص کی حالت کا اندازہ نہیں ہوگا لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے آپ کا بدن تو تقویت پائے گا اور وہ جو آپ نے کھانا ہے نا وہی کھانا آپ دوسروں کو جو روزہ نہیں بلکہ روپیہ پیسہ نہ ہونے کے باعث پستی کا شکار ہیں اور بھوکے ہیں آپ ان سے وہ محبت کریں گے جو اپنے آپ سے کرتے ہیں وہی کھانا آپ ان کو دیں وہی روپیہ پیسہ ان کی بھلائی کے کاموں کے لیے خرچ کریں وہی روپیہ پیسہ خداوند کے گھر میں دیں اور جب آپ ایسا کریں گے خداوند آپ کو برکت دے گا آپ کی ہڈیوں کو قوت بخشے گا آپ کے بدن کو تازگی بخشے گا اور اپنے زور سے آپ کو زوراور کرے گا اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے خداوند یقیناً آپ کی زندگی میں کام کرے گا اور 8ویں آیت میں لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی خدا آپ کو صحت مند رکھتا ہے پھر خدا آپ کو اور صحت بخشتا ہے اور قوت بخشتا ہے اور آپ کو خوب صحت بخشتا ہے عزیزو روزہ اگر آپ رکھتے ہیں آپ کمزور نہیں ہوگے اور اگر بیمار ہیں تو خدا آپ کی صحت کی ترقی کو جلد روشن کرے گا آج بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کے بیمار ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں خدا ان کی روحانی صحت کو جلد وہ ترقی دیتا ہے اور اسی طرح جسمانی طور پر جو بیمار ہیں خدا ان کے جسم کو بھی خود تقویت دے گا میڈیسن سے وہ تقویت نہیں ملے گی اچھے ڈاکٹر سے فزیشن سے وہ تقویت نہیں ملے گی لیکن ہمارا خدا جو طبیب اعظم ہے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے فزیشنز کا فزیشن ہے وہ اپنے فضل سے آپ کو تقویت دے گا اپنے جلال سے آپ کو طاقت اور توانائی بخشے گا آپ کو اپنی قوت سے لبریز کرے گا اور پھر آپ کا پیمانہ لبریز ہوگا صحت مند ہوگے خوب صحت مند ہوگے اور اس صحت کو آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں خدا آپ کو برکت بھی دے گا ترقی بھی دے گا اس لیے کہ آپ خداوند زندہ خدا کی تابع ہیں آپ جب روزہ رکھ کر خداوند کے قدموں میں آتے ہیں تو خداوند لا علاج امراض کو بھی آپ کے بدن سے دور کرتا ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو دیکھیں یرمیہ نبی کا صحیفہ 30واں باب یرمیہ 30واں باب خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے یرمیہ 30واں باب پر اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خداوند فرماتا ہے تاکہ تجھے بچاؤں اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تبھی کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے وہ تیرے طالب نہیں ہے فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعذیب کی اس لیے کہ تیری بد کرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے تیرا درد لا علاج ہے اس لیے کہ تیری بد کرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے اور جو تجھے غارت کرتے ہیں
خود غارت ہوں گے، اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لٹا دوں گا، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خدا فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو معکوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے، میں ان کو شوکت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے، ناراضگی کے سبب سے خدا کہتا ہے تیرے گناہ کے سبب سے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر آپ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں تو کلام مقدس میں یرمیہ 30واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے۔ اگر آپ کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کی خستگی لا علاج ہے، اگر آپ کے زخم مندمل نہیں ہو رہے، بیماری آپ کو نہیں چھوڑ رہی، تو آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کون سا روزہ؟ جیسے انسان روٹی نہیں لیتا، اسی طرح آپ اپنی زندگی میں گناہ کو نہ لیں۔ جیسے روٹی سے اجتناب کرتا ہے، اسی طرح گناہ سے اجتناب کریں، گناہ سے پرہیز کریں، گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں، پھر خداوند آپ کے لا علاج مرض کو اپنی قدرت سے دور کرے گا، اور ان زخموں کو پھر وہ مندمل کرے گا اور آپ کو کامل شفا دے گا، ایسی شفا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، اور آپ کی صحت کامل صحت ہوگی، اور آپ خدا کے لگائے ہوئے ہوں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ تندرستی حاصل کریں، اور یہ کام کوئی اور نہیں کرتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کلام مقدس میں لکھا ہے۔ جب ہم 14ویں آیت پڑھتے ہیں، یرمیہ 30واں باب اس کی 14ویں آیت، تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، وہ تیرے طالب نہیں، فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعذیب کی، اس لیے کہ تیری بدکرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے؟ تیرا درد لا علاج ہے، اس لیے کہ تیری بدکرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ میں نے تجھ سے ایسا کیا، خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے ایسا کیا تاکہ تو اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ جیسے روزہ رکھتے ہیں کہ روٹی نہیں لیتے، حالانکہ روٹی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح تو گناہ کو چھوڑے، اور جب تو گناہ کو چھوڑے گی، جب تو گناہ کو چھوڑے گا اور روزہ رکھے گا، گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دے گا، گناہ کو اپنی زندگی کے کسی پہلو میں نہیں آنے دے گا، گناہ کو اپنی زندگی سے دور رکھے گا، اور آپ کی زندگی میں خدا تبدیلی لائے گا، خدا پھر چینج لائے گا، خدا بڑی قدرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا اپنی قدرت سے پھر آپ کو صحت بخشے گا۔ وہ مرض جو لا علاج ہے اس کا علاج ہوگا۔ مجھے سکن کینسر تھا، لیکن یسوع مسیح نے مجھے کینسر سے شفا دی، یسوع مسیح نے میرے بدن کو تندرستی بخشی اور میرے بدن کو خوب صحت مند کیا، اور اس وقت میں بہت دبلا سا، کمزور سا، لیکن خدا نے صحت بھی بخشی، تندرستی بھی دی، اور اپنا لگایا ہوا اس نے بنا کر اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنی قدرت کو ظاہر کیا تاکہ اس کے جلال کو ظاہر کروں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب انسان گناہ سے تائب ہوتا ہے اور
لکھا تیرے گناہ زیادہ ہو گئے، میں نے تجھ سے ایسا کیا۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے یا توبہ کرتی ہے اور روزہ رکھتا ہے، پھر روزے میں جیسے روٹی نہیں لیتے، پھر گناہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے، اور اس صورت میں خدا برکت اور شفا دیتا۔ اور کلام مقدس میں پھر خدا اس آواز کو عالم بالا پر سنتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ صرف روٹی نہیں لی، اب اس نے عہد کیا ہے کہ ولفلی گناہ بھی نہیں کرے گا، تو خدا پھر صحت بخشتا ہے۔ دیکھیے یرمیہ 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ پھر خدا شفا دیتا ہے، اس لیے کہ خدا پھر ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے، پھر ہڈیوں کو اور ہڈیوں کے گودے کو وہ تقویت دیتا ہے، اور بدن صحت مند ہوتا ہے، کامل صحت اور زندگی بابرکت ہوتی ہے۔ اور کلام مقدس میں جب روزہ رکھ کر خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا شفا دیتا ہے، تو پھر یرمیہ 30واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی۔ پھر اس زندگی سے خدا کی شکر گزاری، خدا کی آواز، خدا کی شکر گزاری وہ کرتا ہے کہ خدا تو بھلا ہے، تو نے مجھے شفا دی ہے۔ پھر وہ اور بدی، ناراستی اور گناہ کے کام کرنے کے بجائے یا گناہ کرنے کی بجائے، ارتکاب گناہ کی بجائے، پھر وہ شکر گزاری کرتا ہے، خدا کی شکر گزاری، خدا کی برکات کی شکر گزاری، خدا کی عطا کردہ صحت کی شکر گزاری، اور پھر خدا من اسے اپنے جلال کے لیے اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے۔ اور وہ خدا کا لگایا ہوا درخت اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کا اعلی کار اور خدا کا وسیلہ بنتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں کو طاقت اور قوت سے لبریز کرنے کے لیے خدا کے حضور آئیں اور روزہ رکھیں۔ آپ کمزور نہیں ہوں گے، خدا آپ کو زور بخشے گا، خدا آپ کو تقویت دے گا، خدا آپ کو شفا دے گا، خدا آپ کے جسم کو شفا دے گا، خدا آپ کی روح کی شفا دے گا۔ اور اس کے لیے آپ کو انیشیٹو لینا، ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو مقبول ہو، ایسا روزہ رکھیں جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ روٹی سے ہی صرف اجتناب نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہی گناہ سے بھی اجتناب کریں، بری رفاقت سے اجتناب کریں، بری گفتار سے اجتناب کریں، اور زندہ خدا کے قدموں میں جھکے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو، جس کا تعین خدا نے کیا ہے، خدا نے آپ کے مقصد کو متعین کیا ہے، آپ اس کے متعین کردہ مقاصد کی تکمیل کے لیے شب و روز اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کریں، اور خدا آپ کو اپنی برکات سے معمور رکھے گا۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے، روزہ رکھنے سے خدا ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اسکن کینسر تھا، خدا نے کینسر کو دور کیا، خدا نے میرے جسم کو تازگی بخشی۔ آج خدا چاہتا ہے آپ کو بھی خدا تازگی بخشے، آپ نہ صرف روٹی اور پانی کا ہی روزہ رکھیں، نہ صرف کھانے والی چیزوں کا ہی روزہ رکھیں۔ روزے سے مراد کہ آپ وہ چیزیں بدن میں نہیں لے رہے۔ اسی طرح آپ یہاں سے سیکھیں کہ میں نے اپنی روح کی بقا، اپنی روح کی صحت مندی کے لیے اور اپنی شفا کے لیے، کہ میری شفا برقرار رہے، پھر گناہ کو زندگی میں نہیں آنے دینا، اور آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے۔ اور جب آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے، پھر آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا تیرے اس زور کے لیے تیرا شکر ہو، تیری اس برکت کے لیے تیرا شکر ہو، تیری کامل صحت کے لیے تیرا شکر ہو، ہڈیوں کو تو نے زور بخشا، اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ اور آپ صبح سے شام تک خدا کی شکر گزاری کریں گے، پھر شکر گزاری میں خدا کی عبادت کریں گے، شکر گزاری میں خدا کی پرستش کریں گے، اور شکر گزاری میں آپ خدا مند کے لیے کام کریں گے۔ پھر آپ کی خدمت
लालच से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के लिए। खुदा आपको सब मुहैया करेगा, इसलिए कि जिंदा खुदा कुदरत और कुव्वत में लासानी है और वो आपके लिए नामुमकिन काम को मुमकिन करता है। आज खुदा चाहता है कि आप अपने आप को परखें। खुदा चाहता है आप अपने जिंदगी पर गौर व फिक्र करें, आप अपनी जिंदगी के पहलुओं पर गौर करें। तमाम शबाहे जिंदगी में आपका रवैया और रद्द अमल कैसा है? जब खुदा के साथ आप रास्त हो जाते हैं और आपका खुदा के साथ रास्त ताल्लुक कायम होता है, तो फिर आपका बंदे के साथ भी रास्त ताल्लुक कायम होता है। फिर आपके अंदर माशरती तगय्युर, समाजी तगय्युर, माशी तगय्युरात और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। फिर खानदानी जिम्मेदारियों में एक बड़ी तब्दीली आती है और आप जिंदा खुदा के ताबे होकर इस दुनिया में खुदावंद के मकसद को पूरा करते हैं। आज का मज़मून है, रोज़ा रखने से खुदा हड्डियों को कुव्वत बख्शता है। मेरा ईमान है कि आप जब रोज़ा रखेंगे खुदा आपकी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। कैसा रोज़ा? जो खुदा को पसंद है। खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है? खुदा को ऐसा रोज़ा पसंद है जिसमें गुनाह ना हो और आप फिर जिंदा रहेंगे। जैसे रोटी नहीं खाते जिंदा है, पानी नहीं पीते जिंदा, इसी तरह गुनाह नहीं करेंगे तो भी आप इस दुनिया में हमेशा फतहमंद जिंदगी बसर करेंगे और खुदा के मकसद को पूरा करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं, इसलिए कि रोजा दार जब तेरे हुजूर आता है, अपने आप को तेरे हुजूर उंडेलता है, अपने गुनाह को तर्क करता है, अपनी बद एमालियों से ताइब होता है, तो उन तमाम ताइबीन की जिंदगी में तो अपने जलाल को जाहिर करता है। ऐ खुदा तेरा शुक्र करता हूं। तो चाहता है कि हम वो रोजा रखें जिसमें नमूद व नमाश ना। हम रोजा रखें सिर्फ तेरे लिए, रोजा रखें तेरी अतात और तेरी पासदारी के लिए, तेरे आइन की तामील के लिए। आई खुदावंद तो चाहता है कि हम इस दुनिया में तेरे जलाल को जाहिर करें और उसके लिए तू तैयार करता है, उसके लिए तू रीशेप करता है। और मेरा ईमान है कि तू इन रोजों के अयाम में अपने लोगों की जिंदगियों को कामिल तौर पर तब्दील करके इन्हें अपने लगाए हुए बनाकर इन जिंदगियों को इस दुनिया में अपनी बरकत और अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और एक खुदावंद तू फजल बख्श, तू कुव्वत दे ताकि ये गुनाह को तर्क करे और इसी तरह तमाम बीमारों को आज दस्ते शिफा बढ़ाकर कामिल शिफा दे, तमाम बदरू गिरफ्तार यीशु के नाम से आजाद हो जाए और हर एक मसला यीशु के नाम से हल हो चुका। ऐ खुदा तेरा शुक्र करता हूं, तूने नफ्सियाती ज़हनी हर तरह की बीमारियों को इन बदनों से दूर कर दिया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता। तेरा कवी हाथ हमेशा इन पर रहे और इनकी हड्डियों को कुव्वत देना ताकि ये ताकत और कुव्वत पाकर तेरे जलाल को जाहिर करते रहे। खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सब पर अपनी बरकत निछावर करता रहे, आमीन।